نبلوکم ہم تمہیں ڈالیں گے
گناہ نہیں کیا پھر بھی کسی مشکل میں پڑ رہا ہے تو یہ بالخیر ہے، اس لیے کہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہر بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ میرا یہ بندہ اس مشکل میں، اس پریشانی میں، اس مریضی میں آ کر میری طرف متوجہ ہو جائے۔ کافر ہے تو دین کی طرف متوجہ ہو، گنہگار مسلمان ہے تو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے کہ جب یہ بلا آئے گی تو میرے پاس یعنی کہ آج بندہ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مریضی میں مبتلا کا ہوا ہو، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آنے کے بعد مصیبت کیا مرحلہ ہے؟ یا انسان صبر سے اس کو گزارے اور صبر کرنے کے بعد یہ سوچے کہ پروردگار نے مجھے اس کو مبتلا کیوں کیا ہے، اور اگر وجہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا کرے؟ اگر گناہ ہے تو استغفار کرے، اور اگر واقعی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر مرحلہ شکر ہے کہ پروردگار شکر کرے کہ مراحل ہے اس کے، لیکن چونکہ موقع یہ ہے کہ اس سے میں سے گزارا۔ اب یہ جو بندہ ہے جب اللہ ہمیں اس کو گزارتا ہے اگر صبر سے کرے گا تو پار ہو جائے گا، عقل سے کام لے گا، بصیرت سے کام لے گا، متوجہ ہو جائے گا، پار ہو جائے گا، اگلے مرحلے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر بے بصیرتی سے کام لے تو پہلے مرحلے میں صبر ہی نہیں کرتا، اور جب صبر نہیں کرتا تو ابتدائی ہی مرحلے میں یہ مصیبت اس کے لیے دو برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام امام فرماتے ہیں المصیبت بالجزاء مصیبت جزا و قضا کرنے والے کے لیے، بے صبری کے لیے تو ہو جاتی ہے، کیونکہ مصیبت تو ہے ایک ہے، لیکن جو بے صبری کرتا ہے، بے بصیرتی کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ جب یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا تو پھر وہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب کافر ہے تو کافر رہے گا، گنہگار ہے تو گنہگار، اگر متوجہ ہو جائے، پاس ہو جائے، اگلے درجے میں چلا جائے گا۔ لہذا اللہ سب کو مبتلا کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنے عمل سے پروردگار کو یہ ثابت کر دے کہ میں ہدایت کے قابل نہیں رہا ہوں، میرے اوپر ہدایت کوئی اثر نہیں کرے گی، تو پھر پروردگار اس پر سے آزمائش کو اٹھا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو پھر پروردگار نہیں چاہتا تو اس کی طرف متوجہ ہو، لہذا پروردگار اس پر اپنی نعمتوں کو جاری کر دیتا ہے، آسائشوں کو جاری کر دیتا ہے، کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کرتا کہ پروردگار کو بندہ پسند ہوتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بدبختی کا مقام ہے کہ پروردگار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا، کہ پروردگار چاہے ہی نہیں کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ البتہ اس میں جو اصول ہے بندے کا خود ہوتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اس قابل نہیں رہا، تو پھر پروردگار اس کو اپنی طرف بلاتا نہیں ہے۔ تو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اس کو پروردگار کی نعمتوں میں شرط کر دے۔ لہٰذا پروردگار نے کئی مقامات پر پیغمبر سے یہ کہا، اے میرے حبیب، ان کافروں کی نعمتیں، ان کی اموال، ان کی اولاد جو تمہیں کہیں یہ اجازت نہ ڈالتے ہیں، تمہیں کہیں حیرت میں نہ ڈالتے ہیں، حیرت مت کرنا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ لہذا ایسی صورت میں لہٰذا مومن کو کیا کہا؟ اگر 40 دن تک تمہارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے تو اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے لیے فرمایا ہے اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس جگہ پر قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک، تو فرمایا کہ ہمارے مومنوں کو ضرور عطا کرنا۔ لہذا مومن کے لیے دنیا ایک وسیلے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں انسان کے لیے دنیا ہدف بنی اور اس کا رخ اللہ سے مڑا، وہیں پر اللہ دنیا کو دے دیتا ہے، ایمان دے دیتا ہے۔ پھر ایسا شخص کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ لہذا ہمیں اس وقت سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ خدا خاصہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہمیں پروردگار ہمارے حالت چھوڑ کے اور اپنی طرف متوجہ نہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو بھی مومن ہے اسے چاہیے کہ وہ آزمائش کے لیے آمادہ رہے۔ اسی کا نام بصیرت ہے کہ ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہوگا۔ اب امتحان ہوگا تو اضطراب بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی۔ ایک صاحب میں نے کل جب ایک گفتگو کی تو ان کا فون آیا، جو خوشی ہوئی آپ کا کرنا چاہیے
کہنے لگے کہ آبا صاحب آپ کی بات سن کر ایسا محسوس ہوا کہ مرتے تک انسان کو ہوشیار رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو غلطی ہو اور ہاتھ سے ایمان چلا جائے۔ میں نے کہا کہ میری تقریر سن کے آپ کو ایسا لگا تو اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں چاہتا ہی میرا مقصد ہے میرا دوسرا مطلب بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ مرحلہ تک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دین اتنا آسان نہیں ہے، دین اتنا آسان نہیں ہے کہ جس کے لیے انبیاء کتنی زحمت اٹھائے اور وہ جیسے گناہگار کو نہیں مل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی سب سے قدر و قیمت والی اصل سے جس کے لیے اس نے پوری کائنات بنائی، یہی دین کا نظام ہے، اور اس دین کے نظام کے اندر قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا تصویر کائنات کر سکتا ہے، تو اصل ہدف اللہ کا یہ دین ہے، لہذا یہ دین کی امانت اتنے آرام سے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، پہلے آزمائے گا، جتنا آزماتا رہے گا اتنا دین عطا کرتا رہے گا۔ لیکن یہ تو ہر وقت کی ٹینشن کہ دین ٹینشن دینے کے لیے آیا ہے، ہم تو یہ دین کو آسانی کے لیے آیا ہے، دین کو ٹینشن دور کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دین ہمیں ٹینشن میں ڈالنے کے لیے آیا ہے، تو عزیزان دین واقعی آسانی کے لیے آیا ہے، دین واقعی ہماری ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس وقت دور کرے گا جب ہم دین کو پورا استعمال کریں گے، جب ہم پورا اپنے اوپر نافذ کریں گے، جب ہم دین کو پورا کامل کا کامل لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو دین ہماری ٹینشن کو دور کرے گا۔ جب ہم آقا کا چپک کا دین لیں گے تو پھر ہمارے لیے آٹومیٹک ہوگا، پھر ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا، پھر ہمیں دین مشکل لگے گا، اس پر دین کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ جہاں دین ہمیں اپنے فائدے میں لگتا ہے ہم دین لے لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے وہاں ہمیں دین بھاری لگنے لگتا ہے، وہاں ہمیں دین مشکل لگنے لگتا ہے، تو اصول دین میں نہیں ہے، اصول ہمارے اندر ہے۔ لیکن جب اضطراب کی کیفیت ہے، لیکن اضطراب کی کیفیت ایک مرحلے تک دین چاہتا ہے کہ رہے اور یہ فطری ہے، لیکن دین نے ہر چیز کا حل کیا ہے۔ اپنے اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف نہ ہو، تو پھر ہمارے اوپر خوف کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے جس کو مقام ولایت الہیہ کہتے ہیں، ہم داخل بھی ہوئے، ہمارا خوف بتلا رہا ہے، ہمارا حزن بتلا رہا ہے کہ ابھی ہم اس درجے میں داخل نہیں ہوئے۔ اب ہوتا کیا ہوتا ہے، یہ فطری معاملہ ہے کہ جب انسان کو پتا لگتا ہے کہ میرا امتحان ہونا ہے تو اس کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس اضطراب کی کیفیت کے مقابلے انسان کا جو رویہ ہے وہ آپ سب کے مشاہدے کا ہے۔ اللہ کا امتحان اور دنیا کا امتحان کیفیت ایک جیسی ہے۔ دنیا کے امتحان آپ سب نے میٹرک کا انٹر کا مختلف مقامات پر امتحان کیے ہوں، یاد ہوگا آپ نوجوان بچے ڈگری دے رہے ہیں، امتحان سب کو پتا ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں امتحان ہونا ہے۔ کچھ سوچنے میں کیا ہوتا ہے، جب امتحان کا سنتے ہیں ٹینشن آ جاتا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں بھول جاتا ہے، سارا سال کھیل کود، اب جیسے ہی امتحان کا وقت آیا تو ابھی ٹینشن ہے، ان کو ٹینشن تو ہونا بھی چاہیے۔ کچھ کے مقابلے میں وہ ہوتے ہیں جو سارا سال اضطراب میں تو رہتے ہیں، ٹینشن کرتے رہتے ہیں، لیکن تیاری کچھ نہیں کرتے، یہ دو بھی جیسے ہیں۔ لیکن تیسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے، وہ بچے کے جو پریشان ہوتے ہیں لیکن تیاری کرتے ہیں۔ اب ان میں سے وہ بچے جو امتحان کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو جاتے ہیں وہ خود بخود آرام ہو جاتا ہے، ان کے اندر خود بخود آرامش آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ ہی انسان اسی طرح سے رہتا ہے۔ اللہ کے امتحان کے مقابلے پر اس طرح رہنا چاہیے جب تک آمادگی نہیں ہے، اگر آمادگی پیدا ہوگی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی بہترین مثال کیا ہے، دیکھیں بہترین دین ہمیں ٹینشن نہیں دیتا، لیکن ہم نے دین کو اس طرح سے لیا نہیں ہے جس طرح سے دین ہے۔ دین کا اپنا ایک خاص تربیتی نظام ہے، جب ہم وہ تربیتی نظام اپنے لیے نہیں لاگو کرتے تو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب دین
مشکل نہیں، نماز پڑھ لوں گا میں، لیکن وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. میں نے کہا جب آپ 40 سال میں شروع کریں گے تو طبیعت مشکل لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی پر اگر ہم نے دین کے تربیت کے نظام کو سمجھا ہو تو دین ہمیں بالغ ہونے سے پہلے اس طریقے سے تربیت کر دیتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہمیں دین بھاری نہیں لگتا. لیکن جب ہمارا تربیت کے نظام نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب جو بچہ آپ نے بلوغت سے پہلے نماز روزے کا عادی بنا دیا، لیکن اس بعد بچے ہوتا اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کو نماز چھوڑنا مشکل ہے. اب یہاں سے یہاں تک دوسرا پھر شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ساری زندگی روزے رکھے، اب ان سے جب ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دین ان سے کہنا ہوگا روزہ چھوڑ دو تو ان سے روزہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض بزرگوں میں نے دیکھا ہے ساری زندگی روزہ رکھا ہوا بیمار ہو گئے، کڈنی کے مریض ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں. بھائی آپ منع کیا ڈاکٹر ہے؟ اس وقت روزہ نہ رکھنا یہ اطاعت الہی ہے. جب فرض کرے کوئی شخص ساری زندگی اس میں روزے رکھے 17 18 گھنٹے کے روزے سخت گرمی میں، اور اب اس کو مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے مسافرت کی شرائط کے ساتھ، لیکن جہاں جانا ہے سفر بھی آسان ہے، وہاں موسم بھی ٹھنڈا ہے، روزہ بھی سمجھ لیں 10 گھنٹے کا رہتا ہے، جہاں ٹھہرے گا وہاں پہ بھی ساری سہولیات مہیا ہے. تب یہ سوچے کہ جہاں میں ہوں ابھی گرمی میں 18 گھنٹے کا روزہ سختی کے ساتھ رکھوں، 5-10 گھنٹے کو پتہ بھی نہیں لگے گا، تو پھر روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہاں تو آسان ہے لیکن روزہ رکھنا. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا آسانی اور مشکل کو نہ دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو. بس ہم نے صرف بچوں کو عبادت کرنے کی عادت نہیں ڈالنی، اصل جو تربیت کرنی ہے وہ اطاعت الہیہ کی ہے. اطاعت کی تربیت دینی ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کی اطاعت کرنا سیکھو. اب کیوں ہمیں دین مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اطاعت کی جو تربیت دین ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اطاعت کی تربیت ہم نے دی نہیں. ہمارا نظام موجود نہیں ہے، جب نظام موجود نہیں ہے تو مشکل ہوتی ہے. دیکھیے انسانی فطرت ہے، دین کی کوئی بات، نبی کی کوئی بات، امام کی کوئی بات ہو سکتا ہے کہ میرے جو افکار ہیں یا میری جو طبیعت ہے اس کو مخالف ہو سکتا ہے مجھے پسند نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے دین کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ طبیعت ہے. لیکن اس تمام کے سامنے میں دین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں، اس کی جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی تو میں کیسے کروں گا؟ ٹریننگ ہوگی تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. جب مجھے کہیں اس بات کی ٹریننگ دے دی گئی ہو کہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تمہیں بری لگ رہی ہو، تمہارے نقصان میں جا رہی ہو، ان سب کے باوجود اپنے سر کو خم کر کے رکھو. اگر یہ ٹریننگ مجھے مل چکی ہوگی تو میں نبی کے سامنے بھی سر خم کروں گا، امام کے سامنے بھی سر خم کروں گا، دین کو قبول کر لوں گا، مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ٹریننگ کہاں ہوگی؟ کون کرے گا؟ میری ٹریننگ دین نے انتظام رکھا ہے لیکن ہم لاگو نہیں کرتے. دین نے کہاں رکھا؟ باہر کہیں رکھا ہے. دین نے اپنی تربیت کے سارے نظام گھر کے اندر رکھے ہیں. کوئی بھی کام اللہ دین سے باہر، ہم سمجھتے ہیں دین گھر کے باہر ہے، نہیں نصیحت. دین اسلام گھر کے اندر ہے. جو گھر کے اندر دیندار ہے وہ اسلام کی نظر میں دیندار ہے، جو گھر کے باہر دیندار ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا. کیا بولتے ہیں؟ لہذا اللہ نے کیا کیا ہے؟ تربیت کے سارے نظام اللہ نے گھر کے اندر رکھے ہیں. اب اطاعت کا انشاءاللہ کہ ہم نے ولایت میں جب بحث کی تو ولایت کی بحث نہیں ہے، تفصیلاً طور پر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا چلا ہے. لیکن آج اشارہ کر کے تیزی سے گزر رہا ہوں کہ اللہ نے اطاعت کے نظام کو گھر کے اندر رکھا ہے. کہاں؟ ولایت کی پہلی، اطاعت کی پہلی سیڑھی کا نام والدین کی اطاعت ہے. پہلی سیڑھی، اس پر جو نہ چڑھ سکتا وہ کبھی بھی جو والدین کی اطاعت کرنا نہیں سیکھتا وہ کبھی بھی حاکم شرع کی اطاعت کرنا نہیں سیکھتا. جو حاکم شرع کی اطاعت کرنا نہ سیکھے وہ مجتہد کی اطاعت کرنا نہیں سیکھتا. جو مجتہد کی اطاعت کرنا نہ سیکھے وہ ولی فقیہ کی اطاعت کرنا نہیں سیکھ سکتا. جو اپنے زمانے میں ولی فقیہ کا مطیع نہیں ہو وہ امام کا مطیع ہر کس سے ہو سکتا، ناممکن ہے. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ میں والدین کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں گا، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ناممکن ہے. خاص طور پر میں نوجوان ساتھ سکتے ہیں اپنے دلانوں میں بیٹھا دو والدین کی اطاعت کو کراس کر کے اطاعت الہیہ کی کسی منزل میں داخل نہیں ہو جا سکتا، نہیں، ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کا پہلا حکم ہے. جو پہلا حکم نہ مانے
वक्त नहीं जब दो जमाते लगा सकते हो, नहीं। कहा किस मकाम पर कहा वालिदैन की इताअत का? कहा जब ये बूढ़े हो जाए, कमजोर हो जाए, फकीर हो जाए, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ऐसे हो जाए, तुम्हारी हाथ में ये तांगे ना आए, तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन जाए, जिसको कहते हैं। जब ये इस स्टेज पर आ जाए, यहाँ से वालिदैन की इताअत शुरू होती है, यहाँ से शुरू मंजिल शुरू हो। जब ये स्टेज पर पहुंच जाए तो इनके सामने अपने कंधों को झुका कर खड़े हो, इनके सामने जिल्लत के आलम में खड़े हो। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए और ये तंग करने लगे, इनकी बात बुरी लगे, तो उफ तक नहीं कहना, अपने चेहरे पर तासुर तक नहीं लेकर आना। कहा ना खबरदार, ये क्या हो रहा है? इलाही की ट्रेनिंग हो रही है। जो कोई अपने माँ बाप की ऐसी इताअत करना सीख लेता है, उसे इमाम की इताअत करना आ जाती है। वरना इमाम की इताअत हमने आसान समझा है, तो बहुत हकीम आसान समझते हैं। वरना कभी सोचो, कभी ऐसा मकाम आ जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी आपके 5 कदम के फासले पर हो, 5 कदम के फासले पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन सामने हो। 5 मिनट चाहिए आपको कि आप शर का सफाया कर दें, हमेशा के लिए कायनात के सबसे बड़े शर का सफाया कर दें। 5 कदम के फासले पर हो और उधर से इमाम कहते हैं वाली का शर वापस आ जाओ। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो उसे कहते हैं इताअत। शर मैं हूँ तो शायद मुझे ये ख्याल है कि भाई मैं मार के चला जाऊंगा तब भी मैं कहेंगे हमें तुमने दुश्मन को मार दिया, शाबाश। दुनिया कहेगी कि इसने कितना बड़ा काम किया, शर का सफाया करके। नहीं, ये होती है इताअत इमाम। कि मेरी समझ में आए या ना आए, कितनी ही बड़ी कामयाबी मेरे सामने क्यों ना हो, इमाम ने वापस बुला दिया। जो बगैर कुछ कहे पलट आए, उसे मालिक असर कहते हैं। आसान नहीं है इताअत इमाम में इस मकाम पर पहुंचना, आसान नहीं है। जो अपने माँ बाप का मुदी होगा वो इमाम का मुदी बन सकता है। लिहाजा अगर मैं दीन को फॉलो करूंगा तो दीन मेरे लिए आसानियां लेकर आएगा। जब मैं दीन फॉलो नहीं करता मुझे मुश्किल लगता है। अब अल्लाह ने ये निजाम में इब्तिला रखा ही इसीलिए है कि कदम कदम पे वो मुझे मुतवज्जह करता रहे। तो बस बेदार करने वाली शय का नाम है इब्तिला। अल्लाह सबको मुब्तला करता है। कल आपको मैंने मिसाल दी थी कि आग में डालने का मरहला हो जाए इब्तिला है, लेकिन इससे जो भी क्रॉस हो जाता है इब्तिलाई मरहले से, मुश्किलात से, इनसे जब क्रॉस हो जाता है तो फिर अल्लाह आपको फितने के मरहले में डालता है। मैंने कहना चाहता कि फितने की जो मरकजी हैसियत है वो क्या है? इस्तिराब की कैफियत। वो इम्तिहान, वो मुश्किलात जिनकी वजह से इंसान के अंदर इस्तिराब की कैफियत पैदा होता है, ये मरहला फितने का। जो फितने के मरहले को क्रॉस कर लेता है उसे अल्लाह इम्तिहान के मरहले में डालता है। इम्तिहान के मरहले की असर क्या थी? तहम्मुल, बर्दाश्त। जितनी बर्दाश्त करता चला जाएगा उतना इम्तिहानात के एतबार से उसका दर्जा बुलंद होते चले जाएंगे। अब ये मरहले जो मैंने आपसे क्या कर दिया, आपसे पता चला कि मौजूद इम्तिहान हो तो हम बहुत सारी चीजों को खोल के बयान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मौजूद नहीं है बात चीजों में तेजी से बुला रहा है। इब्तिला का जो मरहला है, बला और इब्तिला का, इसका ताल्लुक इंसान के नफ्स के साथ है। ये कौन सा मरहला है? ये वो मरहला है जहां पर इम्तिहान का ताल्लुक इंसान के नफ्स से होता है, जहां पर इंसान के नफ्स को आजमाया जा रहा हो, वो बला और इब्तिला का मरहला है। ये जो जहां पर मसला क्या होता है, जिस आदमी को उसका नफ्स उसको धोखा देने के लिए काफी हो, उसको शैतान को बहकाने की जरूरत नहीं है। शैतान को बहकाना नहीं है कि वो लोगों को आकर भटकाए जो पहले से फिटके हुए, वो हमसे ज्यादा बिजी है, हमसे ज्यादा लोड है उसके ऊपर, तो वो सिर्फ उनको भटकाने जाता है जिनको भटकाने की जरूरत हो। इंशाल्लाह अगर पुराने तौर और सारे आयदा आपकी खबर में रहा तो दुश्मन शनासी को वहां से गुफ्तगू करूंगा, तो ये भी बताऊंगा शैतान क्या होता है, ये भी दुश्मन कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए शैतान के पास टाइम जरूरत होती है, ठीक है, जो पहले से भटका हुआ है उसको शैतान भटकाने का जरूरत नहीं होती। तो जहां तक इंसान का इम्तिहान नफ्स में रहता है, ये बला और इब्तिला का मरहला है। लेकिन जब इंसान की जात से बाहर निकलता है, नफ्स के एतबार से जिस मरहले में आपने नफ्स की जिस चीज को कंट्रोल में किया, आपने जैसे ही कंट्रोल किया, आप इब्तिला के मरहले से निकल जाएंगे, फितने के मरहले में आ जाएंगे। फिर
موجودہ تاریخ آئندہ چل کے آگے پرسنل پر کچھ اور مثالیں بھی، لیکن موجودہ تاریخ بڑے بڑے مجتہدین تھے، بڑے بڑے مجتہدین کو اللہ اولاد کے ذریعے سے آزمایا. تاریخ ہے نام سکتا ہے، نام نہیں دیتا میں تفصیل بھی بول رہی ہے، اولاد کے ذریعے سے آزمایا، کامیاب نہیں ہوئے. ایک صاحب کو آزمایا، کامیاب ہو گئے، انہوں نے آخر کی الگ اعلان کیا کہ میرا اس کو تعلق ہوگا. ایسے بھی ہو گئے. لہٰذا کیا ہے جو نکل آئے گا فتنے کا مرحلہ، شیطان کا مرحلہ، یہ کہاں تک ہے کہ اس کے اختیار میں اضطراب رہتا ہے. جو شیطان کو کراس کر دے، فتنے کے مرحلے کو کراس کر دے، وہ خود بخود آرام آ جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں دین محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ہے بصیرت دینی کا مرحلہ. اس بصیرت کے ذریعے سے انسان اگر باطناً بابصیر ہو، شیطان کو کراس کر سکتا ہے. لہٰذا آیت اللہ جلالی عاملی وصول ہوتا فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے کہا نا اللہ صراط کا مستقیم میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اصل صراط پر بیٹھا ہو، صراط پر نہیں کا صراط کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی جہاں سے صراط میں برود لگا کا وہاں تک ہے. لیکن جیسے ہی مومن فتنوں سے اپنے آپ کو کراس کر کر صراط کے مرحلے میں آ جاتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے جس کو اخلاص کا پہلا مرحلہ کہتے ہیں. اور مخلصین وہ ہیں کہ جن کے لیے شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اللہ عبادت منہم المخلصین، سب کو بہکاؤں گا، مخلصین کو نہیں بہکا سکتا. تو جب کسی کا ایمان اللہ کے نزدیک اخلاص کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. شیطان مایوس. اب جب شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ چھوڑ کے کر دیں گے، جب انسان فتنے کے مرحلے کو کراس کر لیتا ہے، اس مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے مرحلہ امتحان. اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ جو مرحلہ امتحان شروع ہوتا ہے. یہ اللہ دیکھیں خالص کرنے کے لیے اپنے بندوں کو اس نے اخلاص ثابت کر دیا. اب امتحان ہے تحمل. کس چیز کا تحمل؟ کیا تحمل کیا جاتا ہے؟ کس چیز کو تحمل کرنا ہو؟ میں نے کہا مثال دی تھی، آپ کا کام ہونا آگ پڑا، یہ مرحلہ ابتلا. جب حالات میں اس کے اندر اضطراب پیدا کر دیا مرحلہ فتنہ. اب اس فتنے کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس فتنے کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب سونا اور زیادہ آتش برداشت کرتا ہے تو اس کی جو ناخالصیاں ہیں، اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس سے الگ ہونے لگتی ہیں. اور جتنا سونا آپ کو تحمل کرتا رہتا ہے اتنا پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا خالص ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مرحلہ امتحان. سونے کو جتنی زیادہ آگ اگر وہ تحمل کر لے کیا ہوتا ہے اتنا ہی خالص ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا سونا خالص ہوتا چلا جاتا ہے اتنا سونا نرم ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ بات کو پتہ ہے، بات کو نہیں ہوگا یاد رکھنا. جتنا سونا پاک یعنی خالص، یہ جو سونا کہتے ہیں 17 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ، 19 کیرٹ. جیسے ہی سونا 20 22 کیرٹ سے اوپر جاتا ہے، 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، اتنا ہی سونا نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا خالص ہوگا اتنا نرم ہوگا، اتنا نرم ہوگا. امتحان کے مرحلے میں اللہ کا جو اللہ داخل ہو جاتا ہے، جتنا مخلص ہوگا اتنا حلیم ہوگا، اتنا بردبار ہوگا، اتنا خاضع ہوگا، اتنا خاشع ہوگا. لہذا اگر کسی کے اندر تکبر دیکھ لو تو جان دینا کہ وہ اخلاص کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا. جتنا بڑا اسی لیے انبیاء کیوں ہے اتنے خضوع اور خاشع، کیونکہ مخلصی کے درجے پر، پاکی کے درجے پر. جتنا پاک ہوتا جائے گا بندہ اتنا ہی نرم ہوتا جائے گا، اتنا ہی حلیم ہوتا جائے گا، اتنا ہی بردبار خاصے ہوتا چلا جائے گا. اب یہ مرحلہ جہاں سونے نے آنکھ کو برداشت کیا، تحمل کیا، خالص ہو گیا. بندہ کیا برداشت کرتا ہے؟ ایمان کا امتحان ہو چکا، نفس کا امتحان ہو چکا، شیطان سے لڑ چکا، صراط تک پہنچ چکا. اب صراط تک پہنچنے کے بعد کیا چیز ہے کہ جس کو یہ تحمل کر کے جتنا تحمل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی بلندی پہ چلا جائے گا. حتیٰ اسی درجے پر پہنچنے کے بعد اللہ بعض کو انبیاء بناتا ہے، بعض کو امام بناتا ہے، بعض کو اولیاء بناتا ہے، بعض کو صالحین بنا دیتا ہے. یہی مرحلہ ہے. تو کس چیز کو تحمل کرنا پڑتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا جیسے ہی بندہ، اب یہ چونکہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کا دین ہاتھ سے نہیں جائے گا، یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اس سے جو آگے مرحلہ ہے وہ اخلاص کے برابر ہے، دین محفوظ رہے گا. اگر تحمل کر لیا تو اگلے درجے میں مزید تحمل کیا، اس سے اگلے درجے کس چیز کا تحمل؟ فرمایا کہ اس مرحلے میں جب بندہ خود صراط پر پہنچ جاتا ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے عنایت الہیہ سے.
کس سے امتحان کیا جاتا ہے؟ ولایت الہیہ سے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا امتحان ولایت سے کیا جاتا ہے، ہم قابل نہیں ہے۔ ولایت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ مجھ جیسے کو ناکام کرے، مجھ جیسے کو موبائل ٹیبلٹ میں پھنس جاتے ہیں، ولایت کا امتحان کہاں سے دیں گے؟ لہٰذا ولایت کا جو اصل امتحان ہے وہ مخلصین سے ہوتا ہے، وہ ہے ان سے ولایت کا امتحان کیا جاتا ہے۔ ولایت تراشیت جب مفصل بحث کریں گے ولایت، پھر بتائیں گے آپ کو کہ ولایت الہیہ کا امتحان یعنی کیا۔ جب ولایت سمجھ میں آئے گی پھر پتہ لگے گا کہ یہ جو امتحان ہے یہ ولایت تکوینی میں ہوتا ہے یا ولایت تشریعی میں ہوتا ہے، یا ایک مرحلے میں تکوینی ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں تشریعی ہوتا ہے۔ یہ مراحل ہیں انشاءاللہ کبھی آپ سے آپ کے خدمت ہے، لیکن کیا ہے ولایت کا امتحان۔ یہ جو ولایت ہے وہ عام چیز نہیں ہے، یہ جو امتحان کا ولایت ہے یہ آسان نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ولایت کہ اگر کسی چیز کی تجلی دور پر ہو جائے زیرہ زیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ولایت کہ جس کو امانت کی صورت میں اگر پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ منع کر دیتے ہیں اس کو اٹھانے سے۔ یہ ہے وہ ولایت۔ یہ اس ولایت سے آزمایا جاتا ہے اولیاء کو۔ اب جو ولایت کے امتحان جتنا اوپر جاتا جاتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ولایت الہیہ کا تحمل، خود ولایت الہیہ کا تحمل ایک شے ہے، یہ مجھ جیسے روایات نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں جو روایات میں میں اس کی ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ ولایت الہیہ کہ اگر کسی کی تجلی دور پر ہو جائے سننے میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ولایت۔ اس کا تحمل کرنا آسان کام نہیں۔ موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ ولایت، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ولایت ہے اس کا تحمل آسان نہیں ہے۔ اب جب آسان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں فضل بعضهم علی بعض، بعض سے بعض کو فضیلت دی، تو معیار کیا تھا؟ معیار یہی ولایت تھی۔ اسی ولایت کو پیش کیا گیا، جس نے جتنا تحمل کیا اس کو اتنا بڑا نبی بنا دیا۔ یہی ولایت، اسی کا امتحان ہے، اسی کے تحمل اور اسی کے مطابق جناب یونس علیہ السلام نے بھی ملا ہے کہ انہوں نے ذرا سا تردد کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا۔ اچھا جب ہم یہ واقعہ سنتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یونس ہمارے جیسے کوئی آدمی ہوں گے اور انہوں نے ولایت پر نبی کا تردد کیا ہوگا، اور کون سی ولایت؟ ولایت مولا کائنات، ولایت امیر المومنین کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی، یہ ہمارے والا مقام نہیں ہے، اس کو ذہن میں کلیئر کریں، یہ وہاں والا مقام ہے، یہ اوپر والا مقام ہے۔ وہاں تردد سے کیا مقام مراد ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ورنہ جناب یونس علیہ السلام کا قاتل نبی ہے، نبی ہو کر ذرا سا تردد کرے مچھلی کے پیٹ میں، یہ وہ طرح جاتا ہے، وہ خود جاتا ہے۔ لیکن جتنا یہ امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی منزل سچ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو مبتلا کیا، کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے سبب بھی ہو جائے۔ ان میں جو مشہور معروف ترین واقعہ ہے وہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہے، آگ میں ڈالنے کا۔ لیکن دیکھیے جناب ابراہیم کے واقعات میں جو چیز مقام بصیرت کے لیے، وہ مقام جہاں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی خدمت کا رکھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہمارے نظر میں آگ میں ڈالے جانا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان ہے، حالانکہ وہ ابراہیم کے لیے سخت امتحان نہیں تھا۔ ابراہیم کے لیے سب سے آسان امتحان جل کے ختم ہو جاتا، سب سے آسان۔ تو جناب ابراہیم کا اصل امتحان کہاں ہوا؟ واقعات کے ذہن میں ہے، میں بس بچوں کی ایک بات جلدی سے کروں اور آگے بڑھوں۔ جناب ابراہیم کو جب بتوں کو توڑنے کے بعد یہ طے ہوا کہ وہ آگ میں جلانا ہے تو مزار ہمارے لیے آسان۔ روایات کا ایک نمرود نے پوری اپنی بادشاہی میں اعلان کر دیا، کوئی بندہ ایسا نہیں، سارے کام نہ چھوڑو، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ اتنی لکڑیاں جمع کی گئی کہ لکڑیوں کا پہاڑ گویا کر دیا، اتنی لکڑی یہاں لکڑیاں جمع ہو رہی۔ دوسرے کا آپ نے نمرود کے لیے کافی دور
जैसे ही जनाब को फेंका गया, अब तो ये आग की तरफ जा रहे हैं और हर लहजे में आग की शिद्दत ज्यादा होती जा रही है। यकीनन उससे जनाब के अंदर कोई इस तरह का मसला पैदा हुआ होगा, ये मसला तब से चले, लेकिन आग रुक गई, चेहरे पे पेट बनवा, ये मसला भी चले। अब कुछ देर में इब्राहिम ने आग में गिरना है और चल जाना, लेकिन जैसे ही जनाब इब्राहिम फितने का मसला तय हुआ, पूरी कायनात में एक मरतबा ज़लज़ला सा आ गया। हर शय रिवायत में मिला है, हर शय जनाब इब्राहिम के लिए दुआ कर रहे हैं, हर शय परवरदिगार से हुजूर। क्यों? ताकि एक तौहीद परस्त था, वो भी जलने जा रहा था, परवरदिगार बचा ले। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं बचा सकूं। वहां फरिश्तों ने हजरत जनाज़े के रिवायत जनाज़े जिब्राइल पहुंच गए, कहा परवरदिगार अकेला बंदा है। तो अज़ीज़ान ने कहा जब किसी तौहीद परस्त को बचाने के लिए पूरी कायनात दुआ कर सकती है, तो किसी तौहीद के मुहाफिज के कत्ल हो जाने पर पूरी कायनात गिरजा कर सकती है। और इमाम के लिए किया गया तो कहते कैसे, तो दुआ कर सकती है, दुआ मांग लेते हो इब्राहिम के बारे में और हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, गिरजा नहीं मानते, जो चेक दुआ कर सकती है वो गिरजा भी कर सकती है। क्या हुआ मरहला क्या है दुआ? आप जिब्राइल ने जाकर रखा, परवरदिगार जलने वाला है, परवरदिगार ने कहा मेरा बंदा है, मैं बचा सकता हूँ, मैं कुदरत करता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, क्या मुझे इजाजत देता जाओ। अब जनाब इब्राहिम से आग की शिद्दत हर लहजे में तेज हो गई, लेकिन हजरत इब्राहिम का इत्मीनान फितना खत्म। इससे आगे शुरू भाई क्या है इम्तिहान कि जनाब जिब्राइल ने आकर अब हजरत इब्राहिम को ले जा रहे हैं, जनाब जिब्राइल पहुंच गए, कहा अल्लाह का हाजत इब्राहिम कोई हाजत है, यह है इम्तिहान। हम समझते हैं आसान है, आसान नहीं। और हमारे जैसा कोई होगा तो वो तो फौरन ये तय करके जिब्राइल आ गए, काम खत्म, उससे को घर पहुंचा दे। ऐसे क्या नहीं, अगर जनाब जिब्राइल आ गए मुझे आग में फेंका जा रहा हो तो जनाब जिब्राइल आ गए मेरे पास, तो मैं कहूँगा भाई इसका मतलब पास हो गया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, चलो भाई जाओ घर जाओ अपने शाबाश अच्छे तरीके से, तो मैं कहता भाई मेरे पास हो गया ले जाओ, तो मैं घर तो चला जाता, इब्राहिम नहीं, घर पहुंच जाता इब्राहिम नहीं, इब्राहिम इसी का नाम। अब मसला क्या है, अगर इब्राहिम ये कह दे कि हाँ हाजत है तो बचा दे, और जनाब जिब्राइल से कहे कि हाँ हाजत है, तब भी दर्जा खत्म हो जाता, फिर क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए इब्राहिम? तो आपको दूसरी बात नहीं कहनी चाहिए, कोई हाजत नहीं है, यही है। अगर जनाब इब्राहिम कहते हैं मुझे कोई हाजत नहीं है, तो जो मिला था वो भी चला जाता। क्यों? इसलिए कि ये जो कहना है ना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हाजत नहीं है, और आप बताते हैं ये अपने अंदर खुद कुफ्र है, तो मुझे फरमाइएगा ये कुफ्र है। हमारे यहाँ जरा से हमारे हालात अच्छे हो जाए, थोड़ा सा पैसे वैसे आने लगे, हालात अच्छे हो जाए, तो कोई आकर हमें वैसे हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की हाजत नहीं है। जिस वक्त आदमी ये कह रहा होता है हमें किसी की हाजत नहीं है, उस वक्त को फिर कर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को मोहताज खल्क किया है। इस कायनात में अगर कोई खनी अनिल आदमी है तो सिर्फ परवरदिगार की जात, बाकी पूरी कायनात उसकी मोहताज है। पता समझ में आया कि हजरत इब्राहिम का इम्तिहान कहाँ है? हजरत इब्राहिम का इम्तिहान आग में जल जाने का अपना मरहला था, आग में जल जाने का अपना सवाब था, आग में जल जाने का अपना मकाम था। अगर जल जाते तो वो मकाम मिल जाता, लेकिन मरहला अब क्या है? जलना सामने है और यहाँ बचना सामने है, लेकिन बचने में क्या है? अगर जिब्राइल को कह दिया कि हाँ हाजत है तो इब्राहिम नहीं बच सकते, अगर कह दिया नहीं किसी की हाजत नहीं है तो कुछ भी नहीं बच सकते। अब ये आप यहाँ की कहते समझ में, इसे कहते हैं जनाब इब्राहिम की बसीरत। क्या फरमाया? फरमाया हाजत है लेकिन तुझसे नहीं। हाजत है, क्यों हाजत है? इसलिए मैं मोहताज हूँ, अपने परवरदिगार का मोहताज
جناب جبرائیل کے کہنے پر دعا مانگنا، یہ بھی امتحان ہے۔ تو آپ جناب ابراہیم نے جواب کیا دیا؟ جناب ابراہیم دعا مانگ سکتے تھے، اگر جبرائیل کے کہنے پر دعا مانگتے گھر کو چلے جاتے، لیکن ابراہیم نہ بنا۔ اور اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو عرفان کا زندہ ہے وہ جناب ابراہیم نے یہ مانگا۔ جب اس نے کہا اپنے دعا اپنے پروردگار سے مانگ، کیوں نہیں مانگتا؟ تو یہ مرحلہ تھا، امتحان تھا توکل کا۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں وہ جانتا ہے نا، میرا پروردگار جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا پروردگار جانتا ہے میں کس حال میں ہوں تو پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توکل۔ اب جب توکل کا یہ امتحان طے ہوا تو پھر پروردگار نے آواز دی، کہا کہ ابراہیم آپ مانگ ہم سے۔ اب جب پروردگار نے کہا تو اب یہ ابراہیم کا آخری امتحان کیا تھا کہ اب ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار کے کہنے میں۔ اب جناب ابراہیم یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، رب نجنی من النار، اللہم نجنی من النار، اے پروردگار مجھے آگ سے بچا لے۔ اگر یہ دعا مانگتے ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، لیکن یہاں سے پتہ لگتا ہے جناب ابراہیم کا عرفان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پتہ لگتا ہے عرفان ابراہیمی، جانتے ہیں کہ کائنات کسی کے صدقے میں بنی ہے، نبوت کسی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو جب اس عالم میں جب اللہ نے کہا مانگ مجھ سے میرے بچے، میں تجھے کہہ رہا ہوں مانگ، فرمایا اللہم بحق محمد و آل محمد نجنی من النار۔ یہاں جملہ ختم نہیں ہوا تھا، وہاں پروردگار نے کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کے صدقے سے مجھے آگ سے نجات دے۔ جیسے ہی یہ کہا اللہ نے آگ کو کہا ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامت بھی بن جا، اور اس کے بعد نہ صرف ابراہیم پر سلام بھیجا، اس کی اولاد کا بھی بھیجا۔ تو اب ابراہیم کی سنت سمجھ میں آئی، اب ابراہیم کا عرفان سمجھ میں آیا۔ جناب ابراہیم جو بتا رہے ہیں توکل کا امتحان پاس کرنے والا بھی اگر اہل محل کا دامن چھوڑ دے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ابراہیم کی رسول میں بات کروں کہ حتیٰ ایک مقام پر ٹھہر جانا بھی کمال ہوتا ہے، اپنے خاص مقام پر ٹھہر جانا۔ جناب ابراہیم نے اتنے امتحانات دیے تو اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت کی عطا کی، رسالت کی عطا کی، صحف کی عطا کی، شریعت کی عطا کی، اولے العزمیت کی عطا کی، امامت کی عطا کی۔ کوئی نبوت کا ولایت کا درجہ ایسا نہیں ہے کہ جو جناب ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا۔ ان کی ذریت میں اللہ نے امامت کو بھی رکھا، ان کی ذریت میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا۔ ان امتحانوں کی وجہ سے کہ جو جناب ابراہیم نے دیے، پھر اس کے بعد امتحان اسماعیل، اس کے بعد امتحان ضد، یہ سارے کے سارے امتحانات جناب ابراہیم کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اس منزل پر پہنچنے والا بس امتحان کی کیفیت آپ سمجھنا ہے، جتنا خلوص بندے کا اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، وہ مرحلہ اس طرح کا وہ ہے کہ جس کے اللہ کے انسان کی ذرا سی لفظ ولایت الہیہ کے مقابلے میں ہو جائے تو اس کا مقام ختم ہو جائے گا۔ دین ہاتھ سے نہیں جاتا، لیکن مقامات وہ مقامات نہیں ہوتے کہ پھر لے جائیں۔ اب اللہ امتحان دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میں انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے کروں گا کہ امتحان دیتا ہے کیا ہوگا۔ جب انسان امتحان دیتا ہے تو جو چیز امتحان سے گزر چکی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ۔ ایسے ہی کمپنیاں چیز بناتی ہیں، چیز بنانے کے بعد وہ چیز جو کہ کامیاب ہو چکی ہو، جس میں کوئی ایپ نہ ہو، کہتے ہیں ٹیسٹ۔ ٹیسٹ جو شکل ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں گے آپ جو اٹھائیں گے اس کے لیے لکھا ہوا ٹیسٹ، تو کیا سارے سیمپل ٹیسٹ لے کے بھیجے جاتے ہیں؟ کمپنی سارے سیمپل ٹیسٹ لے کے، ایک سیمپل ایسا ہوتا ہے جس کو وہ آپ ٹیسٹ کرتی ہے، بنانے کے بعد تمام ٹیسٹ اس کے مطابق جب وہ سارے کے سارے ٹیسٹوں سے پاس ہو جاتی ہے اس کو نمونہ بنا دیتی ہے۔ باقی تمام شکل جو نکلتے ہیں جو اس کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اس سیمپل یہ جو ٹیسٹ شکل ہے جو اس کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی پرفیکٹ سیمپل ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹنگ سیمپل کے اوپر جو کمپنیاں ہیں وہ گارنٹی دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری گارنٹی، ہم نے آج
امتحان لیا جا چکا ہو تو وہ کون ہے جن کا امتحان لیا جا چکا، کب امتحان لیا، اور وہ کون ہے اور وہ کیا کیا تھا، کبھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ جو ولایت کے امتحان ہیں، یہ جو مقامات ہیں، یقیناً ان میں کربلا ایک عظیم ترین مقام، اور کربلا میں امام حسین نے غیر انبیاء ہے، غیر معصومین کے ایسے سیمپل کربلا میں تیار کر دیے کہ اب تا قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس مقام پر تو صرف نبی اور امام ہو سکتے. ایسے سیمپل بناتے گئے، اور پھر ان سیمپلوں کو بنا کر کیا کہا کہ جو اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی، نہ میرے بابا، نہ میرے چند رسول، ایسے صحابہ، ایسے اصحاب. ان اصحاب میں مہم ترین شخصیتوں میں سے نام ہے جناب حبیب ابن مظاہر. کون ہے جناب حبیب؟ نام کی حبیب ہے، حسین سے نسبت بھی محبت کی. تو کربلا میں امام حسین کا دوست کہلاتا ہے، اس کا نام ہے حبیب. بعض لوگوں نے نقل کیا کہ انہوں نے اپنا بچپنا مدینہ میں گزارا. ان کے والد بھی اصحاب میں سے، یہ خود بھی پیغمبر کے اصحاب سے. مشہور ترین واقعہ جو ان کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گھر سے باہر نکلے گلی میں تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. امام حسن امام حسین ان کے ساتھ ہیں. دیکھا کہ نسبتاً بڑی عمر کا بچہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا. جہاں جہاں امام حسین کا پاؤں پڑتا ہے اس زمین کو چومتا ہے، اس کی خاک کو سر. پیغمبر نے مجھ سے کہ کون ہے تو میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ مظاہر کا بیٹا حبیب. پیغمبر نے پیار کیا ہوا. جب کوفہ بنا اپنے قبیلے بنی اسد کے ساتھ آ کر کوفہ میں آباد ہو گئے. حکومت امیر المؤمنین میں مولا کے خاص شاگرد علوم قرآن کی تعلیم کی مولا نے اس کے علاوہ ان کو اپنے اسرار کا راستہ بنایا. جناب حبیب جناب یوسف کو امام نے کو علم عطا کیا تھا کہ حتیٰ ان کو آئندہ کی خبر ہو جائے. کبھی فرصت نہیں انشاءاللہ جناب حبیب اور جناب یوسف نے بتا کے مطالبہ نہیں کر سکتا. صاحب اسرار، صاحب علم امیر المؤمنین جناب حبیب نے بتایا. کوفہ کے فقہا میں نام آتا ہے امیر المؤمنین کے ساتھ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس سے جناب حبیب کی شرکت نہ ہو. امام حسین کے دوست جناب مسلم کے ساتھ رہے، لیکن جب جناب مسلم شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد کرفیو جیسا سما ہو گیا کوفے میں، اور وہ گھر میں ہیں کہ قاصد حسین پہنچا. رات کا وقت ہے، پہرے کے باوجود وہ دروازے پر آیا ہے، لپک کے دروازے کی طرف گئے. اتنے کو دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کو محسوس ہوا کہ ایمرجنسی تیزی سے دروازے تک پہنچے. دروازے پر پہنچ کر آپ کو دروازے کی طرف سے دیکھا، چہرہ پہچانا ہوا تھا. امام حسین کے اصحاب میں سے ایک بندہ تھا. جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا اس نے خط کاٹا اور کچھ کہہ کے بدل چلا. خط لے کر جناب حبیب اندر آئے ہیں، دروازہ بند کیا ہے، اور جیسے خط کھول کر امام حسین کی تحریر کی ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا. اس کے بعد خط کی عبارت پڑھتے ہی حبیب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھ صاف ہو جائے. بعض تاریخ کہتے ہیں کہ جناب حبیب کی زوجہ نے جناب حبیب سے سوال نہیں کیا، بلکہ خط اور جناب حبیب کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا دیا. سوال کیا کہ مولا حسین کا خط ہے؟ کہاں مولا کا خط ہے؟ جب مشکل میں پڑ رہے ہیں مولا، کہاں مدد کے لیے بولا، کہاں مدد کے لیے. کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال آ رہا ہے کہ حبیب اگر ذرا سی زندگی میں کوئی ترتیب کے شک ہے تو پھر مجھے اجازت دو، میں جاؤں گا مولا کی مدد کے لیے. کہ نہیں، میں جاؤں گا اپنے مولا کے لیے. جناب مسلم نے اور سجا سے مشورہ کیا اور اس کے بعد تلوار اور گھوڑا اپنے
اتنی سخت پہرے اور نگرانی میں جناب حبیب نہ جانے کس طرح سے پہنچے، لیکن جو مقررہ وقت تھا اس سے کافی دیر ہوئے جناب حبیب کو پہنچنے، لیکن جب نزدیک پہنچے تو دبے دبے قدموں سے غلام کے نزدیک کھڑے تھے. کچھ نزدیک ہوئے تو دیکھا غلام تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اور گھوڑے کے سامنے ٹہل رہا، بے چینی کے حالت. وہ گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے اور باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے میرے مالک کے گھوڑے، ہو سکتا ہے کہ مالک کو کسی نے گرفتار کر دیا ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ نے گرفتار کر دیا ہو سکتا ہے کوئی اور مشکل ہو گئی ہو، لیکن مالک نے بتایا تھا کہ مولا حسین مشکل ہوئی. اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر مالک نہ آئے تو ہم کچھ دیر اور انتظار کریں گے، اگر وہ نہیں آئے تو میں اور تو چلیں گے کہ مولا حسین کی مدد کریں. یہ سننا تھا جناب حبیب کی آنکھوں سے آنسو جانے کو، آ کر اسے شاباش دے کے سوار ہوتے روانہ ہونا چاہتے تھے. اس نے رکاب پکڑ کر کہا مولا میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، اب جب کامیابی کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جاؤ، سعادت کے راستے میں مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ. جناب حبیب نے اس کو سوال کیا، دونوں چل رہے. تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کون سی تاریخ میں کربلا پہنچے، لیکن سارے راوی یہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کا امام حسین نے کربلا میں انتظار کیا ہے وہ حبیب کے مسائل منتظر تھے میرے جواب. کوفے کی جانب دیکھتے تھے، ایک وقت آیا جب کوفے کی طرف سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا اور کسی نے آ کر امام حسین کو بتایا کہ حبیب آ رہے ہیں، تو امام اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے جیسے حبیب نہیں کوئی لشکر حسین کی مدد ہوا. شہزادی حبیب نے دور سے دیکھا کہ امام حسین استقبال کے لیے آئے ہیں، ابھی گھوڑا رکا نہیں تھا، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور ایک مرتبہ توڑتے ہوئے امام کے پاس پہنچے. امام نے سینے سے لگا کر کہا میرا دوست میرا بھائی حبیب آ گیا. حسین کے دل کو قوت کر گئی. جناب حبیب کا پہنچنے کی طرح خیمہ میں پہنچی تو جناب زینب نے سلام بھیجا، کیا بھائی حبیب کو ہمارا سلام کہنا. جناب فضا جا کر کہا حبیب مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں بھائی کہہ کر سلام کیا ہے. یہ سننا تھا. حبیب نے اپنا امانہ زمین پر ڈالا، سب مل کر کہنے لگے ارے شہزادیوں پر کتنا سخت وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو بھائی کہہ کر سلام بھجوا دیتے ہیں. حبیب کے آنے سے میرے مولا کو بڑا آسرا کربلا میں ظہر تک حبیب امام حسین کے ساتھ رہے تھے. ظہر کی نماز کے بعد ابھی مولا نے نماز ختم ہی کی تھی. ایک مرحوم حقیق بن تمیم اس کا نام ہے، اس نے اونچی آواز میں نزدیک آ کر کہا تمہاری نماز باطل ہے، تمہاری نماز فضول ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب حبیب کو طیش آیا، آگے بڑھ کر کہا او مکار او غدار، اگر فرزند نبی کی نماز باطل ہو جائے تو پھر دنیا میں کس کی نماز قبول ہوگی؟ اپنی نماز تمہاری باطل ہے. یہ گفتگو ہوئی، دونوں میں جنگ شروع ہوئی. جناب حبیب نے شیر کی طرح سے حملہ کیا، اسے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. جیسے ہی وہ گرا اس کے ساتھی جمع ہو گئے، چاروں طرف سے جناب حبیب کو گھیر دیا. جناب حبیب نے تھوڑی دیر میں 62 کے قریب جہنم میں بندے پہنچا دیے، 62 کے قریب افراد کو قتل کیا. اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ حسین کا ساتھی ہے، حسین کا دوست ہے، وہ عمر 75 سال ہے لیکن جوانوں کی طرح سے لڑ رہا ہے. تو کسی مرغوب نے بنی تمیم کے دور سے نیزہ مارا، جناب حبیب کے پہلو میں آ کر لگا. اس کے باوجود جناب حبیب جنگ کرتے رہے. اتنے میں کسی مرغوب نے دوسرا نیزہ مارا، دوسرا نیزہ لگا تھا، حبیب زمین پر گر گئے. ابھی زمین پہ گر کر اٹھنا چاہ رہے تھے. ایک مرتبہ